دنیا کی ہر قوم اپنی تہذیب و تمدن کی بنیاد پر ہی اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ مختلف اسلوب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جمالیاتی ذوق کا اظہار کرتی ہے اور اپنے نظریات و ثقافت سے دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے اپنی قومی زبان کی ترویج کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم تو اس زبان کو کہ جسے اس خطے کے واسیوں نے اپنی اپنی علاقائی زبانوں کے خوبصورت الفاظ عطا کر کے جنم دیا، قیام پاکستان کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو مزید فروغ دیتے، مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ہم خود ہی اس زبان کے پیچھے پڑ گئے کہ جیسے وہ کسی دشمن ملک کی بولی ہو۔ کوئی اردو بولنے والا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ 2-3 درجے جو ہے اپنی مدر ٹنگ جو اس کی ہے مادری زبان میں تعلیم لے، لیکن اس کے بعد جو 4th 5th 6th کلاس شروع ہوتی ہے اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سندھی زبان پڑھے، اس کا امتحان دے، اسے میرے طرف بولنا ہے۔ انڈیا میں جو فساد ہوا کرتے تھے وہ ہندو اور اردو پہ ہی ہوا کرتے تھے، ہندی زبان پر اور اردو زبان پر۔ جب کانگریس کی حکومت 1937 میں بنی ہے، جن جن علاقوں میں بنی ہے وہاں پر انہوں نے اردو زبان پر پابندی عائد کر دی تھی، مسلمانوں کو ہندی زبان سیکھنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی تمام شناخت، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ عربی زبان میں ہے، 1200 سال کی اسلامی تاریخ فارسی زبان میں ہے، اور 700 سال کی مسلمان تاریخ ترکی زبان میں ہے، اور 500 سال کی امت مسلمہ کا لٹریچر اور خزانہ جو 1400 سال کا عربی لٹریچر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت اردو زبان میں، اردو عالم اسلام کی اعلیٰ ترین زبانوں میں شامل ہو چکی ہے۔ مجھے بحیثیت سندھی نیشنلسٹ کے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اردو بولتے ہیں۔ اردو تو ایک نیچرل رابطے کی زبان ہے، اردو کسی انگریز نے تو نہیں بنائی ہے۔ انگریزوں نے جب اینگلو اورینٹل کالج 1801 میں قائم کیا بنگال میں، تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے اردو کو ڈیولپ کیا جائے، مسلمانوں میں اردو رائج کی جائے تاکہ فارسی اور عربی کا اہتمام اور ذوق ختم ہو، اور یہی کام انہوں نے طویل عرصہ جاری رکھا۔ اردو کو بڑی پروموشن انگریزوں کے دور میں دی گئی، لیکن فتنہ گر تھے، بدنیتی سے دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ کوئی انگریز اردو سے محبت کرتے تھے اور ان کو کوئی بہت زیادہ شوق تھا کہ مسلمانوں کی زبانوں کو ڈیولپ کرتے۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو عربی اور فارسی سے دور کیا جائے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ پہلے مسلمان عربی سے دور ہوئے، اس کے بعد مسلمان فارسی سے دور ہوئے۔ جب ایک دفعہ انگریزوں نے اچھی طرح انگریزی مسلط کر لی ہندوستان پر، تو ان کا تیسرا ٹارگٹ اردو زبان ہی ہونا تھا۔ میرا خیال میں اگر آپ ریجنل لینگویجز کو امبریس کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے یہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن ریجنل لینگویجز کو آپ امپورٹنس دیتے تو ہمیں ایشو نہیں ہونا تھا۔ اردو ہماری شناخت ہے، باقی مقامی زبانیں چاہے بنگلہ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے سرائکی ہو، وہ مقامی زبانیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قومی زبان ابھی تک بن نہیں پائیں، اس لیے کہ ان میں وہ لٹریچر نہیں ہے، وہ تاریخ نہیں ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ اردو زبان میں موجود ہے۔ وہ کثیر القومی ممالک کہ جہاں ہم سے بھی زیادہ تعداد میں ایسے لوگ آباد ہیں کہ جن کی نہ صرف زبانیں بلکہ رنگ و مذہب بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، ان ممالک نے ایسے کیا اقدامات کیے جو وہاں زبان کے اختلافات کسی جھگڑے اور فساد کا سبب نہ بن سکے؟ ہمارے نیبر میں دیکھ لیں، ہندوستان میں پتہ نہیں کتنی 100 کچھ لینگویجز نیشنل لینگویجز قرار دی گئی ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لوگوں کو۔ انڈیا سے میں کئی لوگ ہیں جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، بٹ بائی اینڈ لارج ایک انڈین نیشنلزم اور انڈین آئیڈینٹی ہے، ڈسپائٹ آل دا ڈفرنٹ کلچرل انفلوئنسز اینڈ کلچرل گروپس۔ آخر ہندوستان اتنا کمپلیکس، اتنا مشکل ترین ملک ہے، وہ کیسے باقی چاہے، کیسے ترقی کر رہا ہے؟ ہم چھوٹے ہو کر، کم مشکلات کے شکار ہو کر بھی ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ کلچرلی طور کے اوپر ہم بہت پسماندہ ہیں اور ہم اختلافات برداشت نہیں کرتے، چونکہ ہمارے جمہوری کلچر نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہو، جمہوری کلچر ہو، جہاں پر اختلافات کو برداشت کرنے کی عادت ہو، تو اس صورت کے اندر میرا خیال سے ہم بحث و مباحثہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اسٹیٹ میڈیا پہ بھی زبانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، علاقائی زبان کے نام پہ ان کو بالکل ہی مارجن پہ رکھا گیا۔ یہ زبانیں اگر انٹریکٹ کرتی تو ایک دوسرے کے قریب آتی۔ جتنے لینگویجز ہیں اس سے کوئی فاصلے زیادہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ فاصلے زیادہ ہونے چاہیے یا کیا۔ لینگویجز جو ہیں وہ تو ایک ویلتھ ہے کلچر کی، صرف لینگویجز کا ایشو نہیں، کافی جگہوں پہ محرومیت بھی ہے، احساس محرومیت بھی ہے، اس کو بھی جلدی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بدترین اینڈ پہ کھڑے ہیں،
اگر ہم نے سمجھداری لی تو نئے پاکستان کی شروعات ہو جائے گی، اگر موقع پرستی کی ہم ڈوب جائیں گے۔